اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں امائلہ سلطان۔ ناظرین، 23 جولائی 2020 کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کل 100 کتابوں کو بین کیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایم ڈی رائے منظور ناصر صاحب آج بذات خود پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں، ان کتابوں میں ایسا کون سا مواد شامل کیا گیا تھا کہ انہیں ان کتابوں کو بین کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو رائے منظور ناصر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ رائے منظور ناصر صاحب، بتائیے گا کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو ان کتابوں کو بین کرنا پڑا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی حساس اور اہم ترین موضوع ہے جس میں مجھے آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی 10,000 کتابیں پنجاب کے جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ مثلا اسلامیات کی کتاب ہے تو ہو سکتا ہے 500 بندے لکھی ہو، مطالعہ کی 1000 بندے لکھی ہو۔ اچھا، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ کوئی بندہ بھی، کوئی شہری بیرون ملک پاکستان کا آتھر کوئی بھی لکھ سکتا ہے کتاب، لیکن کتاب چھاپنے سے پہلے اور لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کتاب جمع کروائے، اس کا مسودہ، تاکہ اس کو چیک کر لیا جائے کہ اس میں کوئی غلطی یا سلیبس جسے ہم کہتے ہیں کوریکلم، اس کے لحاظ سے یہ پورا ہے، سٹینڈرڈز ہیں، فلاں چیز ہے، اس کا جو بھی معیار ہے، اور خاص طور پہ غلطیاں کہ وہ اس میں نہ ہوں۔ 5-6 چیزیں ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی، 5 چیزیں خاص طور پہ، مثلا اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتی، موریلٹی کے خلاف نہیں ہو سکتی، پبلک آرڈر ہے، یا ایسی چیز جو امتحان کو متاثر کرتی ہے۔ دیکھیں ایک بچہ ایک کتاب میں 10 غلط چیزیں پڑھ کے آئے گا تو امتحان میں وہ غلط ہی لکھ کے آئے گا۔ کوئی خلاصے گائیڈیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا پورا کانسیپٹ ہی خراب کر دیتی ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بی اے کی تیاری کریں 14 دن میں۔ تو اس طرح کی یہ سارے پیرامیٹرز ہیں اور یہ لاء میں دیے ہوئے ہیں، یہ 2015 کا ایک قانون ہے۔ اچھا، میں نے صرف یہ کیا کہ بجائے کہ لوگ ہمیں نشاندہی کریں کہ آپ کی فلاں کتاب غلط ہے اور ہم اس کو بعد میں صحیح کریں، تو میں نے، ہمارے پاس لوگ موجود تھے آلریڈی، اسپیشلسٹ ہمارے سبجیکٹ کے اپنے 2 3 4 لوگ ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فل ہیں، ڈبل ماسٹرز ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کتابوں کو چیک کرنا۔ اب یہ کتابیں جو بین ہوئی ہیں، ان پبلشرز نے خود ہی چھاپی بغیر بورڈ کی اجازت لیے، یعنی این او سی لینا ہوتا ہے، وہ لیے بغیر انہوں نے اس کو مارکیٹ میں چلانا شروع کر دیا، اور یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہی تھی۔ تو کل کتنی کتابیں آپ نے چیک کروائی اور ان میں سے جو 100 کتابیں بین کی گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ کل میں نے عرض کیا کہ تقریباً 10,000 کتابیں ہیں، لیکن ابھی تک ہم 500 پڑھ سکے تھے۔ ابھی 500 میں سے ہی آپ کو 100 بین کرنی پڑ گئی ایگزیکٹلی۔ میرے پاس جو رپورٹ آئی تھی، ہمارے 2-3 ٹیئرز تھے جو ہم نے، پہلا ایک ٹیئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا، پھر سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، پھر ڈائریکٹرز، پھر 2-3 ڈائریکٹرز، وہ میرے پاس یہ آیا تھا جی کہ 143 کتابیں۔ میں نے پھر اس کو بالکل لاء کے اوپر دیکھا کہ دیکھیں نا، یہ وائلیشن ہے لیکن اس قانون پہ پوری نہیں اترتی، چھوٹی وائلیشن ہے۔ تو 100 کتابیں ایسی بنی جو اس پہ پوری، ہماری تو ابھی دوسری قسط بھی آنے والی تھی، یعنی اگر میری ٹرانسفر نہ ہوتی تو اب تک یقیناً اگلی 100 یا 150 یا 200 کتابیں بھی بین ہوئی۔ دیکھیں آپ ریشو اندازہ کر لیں کہ وہی مطلب 500 میں سے 100 بین کرنی پڑ گئی تو 10,000 میں سے کتنی بین ہوں؟ تقریباً 2,000 کتابیں موٹی موٹی، 2-2,500 کتابوں نے بین ہو جانا تھا۔ صحیح۔ تو اس کے مطلب پیچھے کتنے پبلشرز ہیں، کتنی جو ہیں کتابیں آپ نے بین کی ہیں، ان کی مطلب کون کون سے پبلشرز شامل ہیں اس میں؟ پبلشرز جو یہ 100 والا پہلا جو 100 کی قسط ہے، اس میں 31 پبلشرز ہیں، جن میں 2 فارن کے ہیں، آکسفورڈ ہے اور کیمبرج ہے۔ آکسفورڈ کی سب سے زیادہ مزے کی بات ہے ان کی بین ہوئی ہے۔ آکسفورڈ کی کتابیں بھی آپ کو بین کرنی پڑ گئی ہیں؟ 14 کتابیں 100 میں سے ان کی بین ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آکسفورڈ میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل، اور ایسا بلنڈر انہوں نے مارا ہوا ہے۔ اچھا، ان کے بلنڈرز کے 2 طرح کے ہیں، اور بلکہ ساری کتابوں کو آپ لگائیں نا کہ اس کا مقصد کیا تھا سارا، تو وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کا کوئی ریسرچ کا سیل نہیں ہے، ایک ہوتا ہے دیکھیں نا اگر آپ نے کتاب لکھنی ہے تو آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہوتا ہے، آپ کے آتھرز ہوتے ہیں، آتھرز کے اوپر ایڈیٹرز ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کا نظام ہی نہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر والا بندہ بٹھایا، اسے کہا جی یہ اسلامیات کی کتاب ہے، سوشل اسٹڈی کی ہے، 5-6 کتابوں سے اس کے سامنے رکھی، باقی اس نے کٹ پیسٹ کر کے ادھر سے لگا لوگوں کی کتاب چھاپ دی۔ ان کی ساری اس میں ایفرٹ ہوتی ہے کہ اس کا جو کور ہے نا، ٹائٹل کور، یہ جو گتا ہے یہ خوبصورت ہو، بندہ ایسے دیکھے لش پش لگے جی کمال کی کتاب ہے۔ اچھا، دوسری وہ کیٹیگری ہے جس میں آکسفورڈ اور کیمبرج اور کچھ اور شامل ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر وہ اس میں مواد ڈالا ہے جس سے ہم اسلام سے دور ہو جائیں، جس سے پاکستان کی ہماری شناخت ختم ہو جائے، جس سے ہمارا کشمیر جو ہے وہ ہم مان لیں کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ اس طرح کی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی اصل شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کتابوں میں؟ میں آپ کو ایک کتاب کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے بالکل چھوٹی سی، اور یہ ہے 4تھی جماعت کے لیے۔ اس کا میں ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک صفحہ ہے، اس پر 3 صورتیں دی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ہمارے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔
پہلی صورت اخلاص ہے. اس میں دیکھیں کہ یہ جو لال کلر کا یہ لگا ہوا ہے یہ رموز و اوقاف یہ میں نے لگائے ہیں, انہوں نے یہ چھوڑے ہوئے. قرآن پاک میں آپ یہ بالکل چھوڑ نہیں سکتے. یہ جیم ہے تو آپ نے ڈالنا ہے, لا ہے تو یہ ڈالنا ہے, عین ہے تو یہ ڈالنا ہے. اچھا پھر یہ صورت القدر ہے. صورت القدر میں دیکھیں کہ یہی رموز و اوقاف اس میں بھی نہیں لگے ہوئے, یہ میں نے لگائے ہیں. اور پھر پہلی آیت کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے. یہ جو دائرہ لگا ہوا ہے کرنا شروع, یہ نہیں ہے قرآن کے, یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے, اس نے اپنی طرف سے اس میں ڈالا ہوا ہے. اچھا اب آ جائیں سورت قریش پر. یہ تو مطلب بہت ہی, اس پہ تو سیدھی میں کہتا ہوں کہ شدید قسم کی FIR ہونی چاہیے. یہ دیکھیں بسم اللہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے. بسم اللہ میں جو اللہ آتا ہے اللہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے, یہ جو کھڑی زبر ہے وہ نہیں ڈالی ہوئی. اچھا پھر اس میں وہی رموز و کاف غلط ہیں. اب آ جائیں ترجمے پہ. یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان کیا اس کو کوئی اور بھی سنے تو وہ کہے کہ یہ کیا تماشا ہے, مسلمان کے اندر تو ایک ایمان ہے. بالکل 4 آیات ہیں ٹوٹل. 4 آیات میں دیکھیں یہ پہلی آیت کا ترجمہ اس نے دیا ہے, دوسری آیت کا ترجمہ اسے سرے سے چھوڑ دیا, اور تیسری آیت کا ترجمہ دیا اور چوتھی کا غلط دے دیا. مثلا میں پڑھتا ہوں اسے کیا ترجمہ لکھا ہے. قریش کو اب یہ ترجمہ وہ میں پڑھ رہا ہوں جو اس نے چھاپا ہے. قریش کو مانوس کرنے کے سبب تو ان کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور سے امن بخشا. اب یہ جو آیت نمبر 2 ہے, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یعنی الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں, یہ اس نے بالکل ترجمہ دیا ہی نہیں ہے, چھوڑ دیا. اچھا چوتھی کا دیکھیں نا, یہ آپ کو اردو سے سمجھ آ جائے گی, جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور سے امن بخشا, جو فکر ہی غلط ہے. یہ ہے خوف سے, دیکھیں نا آمنہم من خوف, تو خوف کا ترجمہ اس نے چھوڑ دیا. اب یہ ایک صورت کے اندر یہ اگر اس طرح کی 10-12 گلیرنگ مسٹیکس آتی ہیں, اور بچہ جب یہ یاد کرے گا اور اسے کل آپ بتائیں گے کہ نہیں اس میں یہ, تو وہ اتنی سرچ. اب یہ ہم نے مختلف قرآن پاک ایک سامنے رکھا, دوسرا رکھا, تیسرا رکھا, تب جا کے ہمیں اتنی باتیں پتہ لگی نا. بالکل اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر گرامر کی بے شمار غلطیاں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا نام اس سے غلط لکھا ہوا ہے, باقی تو چھوڑ دیں. اب یہ تشریح کر رہا ہے, بچے کو سمجھا رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کہتا ہے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین اور غنی مشہور تھے. اب ظاہر بچہ چوتھی جماعت کا بچہ ہے, وہ پوچھے گا یہ کتاب جی چارم کی ہے. اچھا اس کو سمجھانا ہے کہ ذوالنورین کیا ہوتا ہے اور غنی کیا ہوتا ہے. اب تشریح کر رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین اور غنی مشہور تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے. اب مجھے بتائیں شرم و حیا کے پیکر کا غنی ہونے سے, غنی تو ہے کہ سخی بہت تھے, اللہ کے راستے میں پیسہ بہت خرچ کرتے تھے. اور ذوالنورین یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سے ان کی یکے بعد دیگرے شادی ہوئی, تو 2 نوروں والا کہ ان کی بیٹیاں نور. اچھا یہ اندازہ کر لیں کہ یہ اس کی تشریح کر رہا ہے کہ ذوالنورین اور غنی اس لیے تھے کہ وہ شرم و حیا کے پیکر. اچھا یہ ہے توہین صحابہ اسی کتاب کے اندر. یہ جو میں نے یلو سے کیا وہ لکھتا ہے کہ اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے. اس کا مطلب ہو گیا عام زبان میں کہ اصحاب رسول نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ معمولی انسان تھے, غیر معمولی نہیں تھے تو پھر معمولی تھے. یعنی یہ دیکھیں سیدھی. اچھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط معلومات ہیں کہ انہوں نے سارا سامان جو اللہ کی راہ میں دے دیا, حالانکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور جنگ تبوک میں دیا. اچھا اسی طرح سے یہ سورت کا نام غلط لکھا ہے, سورت شورہ, یہ ہے سورت الشعراء عین, اور یہ جیسے میں نے کیا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد آپ اس کا دیکھیں کہ اب یہ لکھتا ہے سال جیسے ہوتا ہے نا ہجری, نبوی اور عیسوی, یہ کہتا ہے 10 محرم نبوت. اب یہ پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے کہ نبوی تو ہے 7 نبی, 5 نبی, 4 نبی یا ہجری, یکم محرم 7 نبوت, 5 نبوت, 10 نبوت, یہ فرسٹ ٹائم. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سے نام غلط لکھے, بری تعالیٰ. بری تعالیٰ تو کوئی نہیں نا, باری تعالیٰ ہے. اچھا مطلب اس کو کسی نے پڑھا نہیں ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے محمد, احمد, آپ جہاں بھی حضور کا نام آئے گا تو ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. ایون آپ پیس بھی اپانم نہیں لکھ سکتے, یہ ضروری ہے. اچھا اس نے تکلف ہی کوئی نہیں کیا, سیدھا. اچھا یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی آیت ہے. اچھا یہ فالتو ڈلا ہوا ہے اس میں لفظ, قرآن پاک کے تو آپ اوپر نیچے ایسے نہیں کر سکتے. اچھا اس کے اب سوال دیکھیں, مثلا کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی؟ واقعہ معراج کی تصدیق تو سب صحابہ کرام نے کی. اچھا یہ کہتا ہے جواب حضرت ابوبکر صدیق. یا تو سوال آپ چینج کریں, سوال یہ بنتا ہے کہ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. کہ اس نے بالکل پڑھا ہی نہیں ہے. اب یہ قبیلے جو تھے مدینہ میں جو مشہور قبیلے تھے, آپ نے پڑھا ہے کہ اوس و خزرج, یہ لکھتا ہے اوس اور خزاج. اب بچہ تو خزاج ہی پڑھے گا.
یہ جو ہجرت ہے یہ پہلی دفعہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہے حلوے والی سے ہجرت ہے، یہ دوسری ہی ایسی ہوتی ہے. اسی طرح کر کے اچھا یہ سورت کا لکھتا ہے سورت اسرائیل، اس میں دیتا ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت میں ہے، آگے 4 صورتوں کا. سورت اسرائیل نام کی کوئی صورت ہے، یہ صورت ہے بنی اسرائیل. بس یہ اس طرح کر کے یہ ایک کتاب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس چھوٹی سی کتاب کے اندر اگر اتنی غلطیاں ہیں. میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں کہ مثلا یہ کتابیں ہیں، یہ میتھ کی بکس پڑھائی جا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو میتھ سکھانی ہے. یہ ایک سیریز ہے سن رائز کی. اچھا اس میں مہینوں کے نام سکھانے ہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ مہینے سے اپریل فول، ہیلووین، ویلنٹائن ڈے اور گائے فاکس نائٹ. بھائی یہ ان کا ایک پورا کلچر ہے. اپریل فول سے ایک بات ہے، مطلب ویلنٹائن ڈے ایک بات ہے، ہیلووین ایک چیز ہے، ان کے تہوار ہیں یہ مذہبی، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اسے سکھانا ہے کہ 3 کیا ہوتے ہیں. اب ایک بچے کو آپ 3 کپ بتا دیں کہ 3 یہ ہوتے ہیں، 3 پھول، 3 انڈے، 3 مرغیاں، 3 بکریاں، اسے 3 سور بنائے ہوئے. اور اس پر ہمارا یہ جو لبرل طبقہ ہے جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، اور ان کو ہر لفظ بولنے کے یا بھونکنے کے پیسے ملتے ہیں پاکستان کے خلاف، فنڈنگ ہوتی ہے. ان کو تو کہ اپنی ماں کے خلاف یہ بات کرتے ہیں. وہ ایک کا اس میں بہت اصرار تھا کہ نہیں جی سور ایک جانور ہے، سور سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں بکری بھی جانور ہے. آپ کو لاکھوں کروڑ، اچھا پہلے تو دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے کو آپ وہ چیز بتاتے ہیں جو اسے دیکھی ہوئی ہو. مطلب میں بچے سے کہوں جی 3 سیارے میں بنا دوں تو بچے نہیں. عام طور پہ دیکھیں نا بکری، کتا، بلی، پھول، قلم، دوات، انڈا، جو بچہ جانتا ہے. اچھا آپ وہ بنا دیں، 3 انسان بنا دیں، 3 خوبصورت بچے بنا دیں، پھول بنا دیں کہ جی سور ہے. اب یہ ایک باقاعدہ مہم ہے. اسلام میں بالکل ممانعت ہے، اس کا نام لینا جو ہے وہ منع کیا غیر ضروری طور پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے. اب یہ ایک اسلامیات کی کتاب میں عرض کرتا ہوں، اس ایک کتاب کے اندر 4 قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ غلط لکھی گئی، عربی ان کی غلط لکھی. قرآن پاک کی عربی غلط لکھنے سے آپ پتہ ہے کہ زبر زیر اوپر کرنے سے معنی بدل جاتا ہے. اچھا یہ سورت یوسف کی آیت ہے. اب یہ ہے ان الحکم اللہ، یہ اس نے جو لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ملا للہ. یہ اصل الفاظ ہیں ان الحکم الا للہ، یعنی اس نے عربی چینج کر دی. ترجمہ بھی تقریباً اس کا غلط لکھا ہوا ہے. یہ ترجمہ ہمارے بورڈ نے اپروو کیا ہوا ہے فتح محمد جلندری صاحب کا، وہ بہت واضح ہے. اچھا اس نے وہ خود ہی کو اردو لے لو کہ اس طرح اس میں بے شمار آیات غلط ہیں، ان کی ترجمہ غلط ہے. منظور ناصر صاحب اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک مافیا بیٹھا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اس مافیا کی جانب سے کوئی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا؟ ان کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان کی جانب سے کانٹیکٹ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ میں گزارش کرتا ہوں بس اس طرح میں ایک چیز آپ کو دکھانے کے بعد آپ سوال کرتا ہوں. اب دیکھیں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ ہمیں آپ کو یاد نہیں ہوتی، وہ ظاہر قرآن پاک سے آپ کو موازنہ کرنا پڑتا ہے قرآن پاک رکھ کے. اچھا یہ کچھ آیات وہ ہیں جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. مثلا یہ لیسا للانسان الا ما سعى، یہ عام طور دفتروں میں لکھی ہوتی ہے کہ جتنی آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اتنا اللہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا. اچھا اس نے لیسا للانسان نے کی بجائے انسان نہ کر دیا ہے. یہ سورۃ نجم کی آیت ہے، یہ عربی اس کی غلط ہو گئی. یہ حدیث بھی اتنی مشہور ہے، القاسب حبیب اللہ، چھوٹی سی حدیث کی کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اچھا اس نے ال کو ال بنا دیا اور حبیب اللہ کو بلہ بنا دیا. یہ اسی طرح کے بلنڈر سوشل سٹڈیز میں یہ لکھتا ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1938 میں 1938 میں ملازمت شروع کی. اس سے 40 سال پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. یعنی ہمیں یہ کتاب پڑھ کے پتہ لگا ہسٹری بدل دی. قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ 1976 لکھی ہوئی ہے. پاکستان کے 5 صوبے لکھے ہوئے. پتہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان. اچھا ایک ایسا نقشہ اس میں دیا ہوا ہے اور کہ وہ جرمن زبان میں، وہ بھی ہم نے کافی کوشش کی، مطلب پتہ نہیں ایسے اٹھایا، کٹ پیسٹ کیا. اس کتاب میں یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ غلط ہے. اچھا یہ کتاب آکسفورڈ کی ہے، اس میں ایک لڑکیوں کے ہاسٹل کی کہانی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ لڑکیوں کا ہاسٹل تھا، دن میں انہوں نے یہ کیا یہ، اور وہ بھی ساری کرسچینٹی کی کہانی ہے. لیکن ہاسٹل مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے نا کہ لڑکیاں اٹھی، انہوں نے صبح نماز پڑھی، پھر انہوں نے تلاوت کی، پھر انہوں نے دعا کی، پھر وہ تیار ہوئیں. اچھا وہ بھی ساری کہ انہوں نے بائبل پڑھی اور یہ کیا. دیکھیں جہاں 97% مسلمان ہوں گے وہاں پر پھر آپ کو قرآن حدیث کی بات کرنی پڑے گی. آپ بائبل کی بات ٹھیک ہے، ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ بے شک بائبل پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طرح دیکھیں نا یورپ میں، مطلب انگلینڈ میں یا آئرلینڈ میں آپ قرآن پاک سلیبس میں نہیں ڈالیں گے، ان کا ڈالیں گے جن کا ملک ہے. ہندوستان میں اپنا ہندو کو ہوگا. آخر میں وہ یہ لکھتا ہے، یہ 2.5 لائنیں اس میں دی ہوئی ہیں. وہ یہ لکھتا ہے جی کہ اینڈ میں یہ ہوا کہ لڑکیوں نے انڈریسڈ کا مطلب ہے کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے اور 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک بستر میں سو گئیں. ایک لڑکی سے کپڑے نہیں اتر رہے تھے، اس کی فلاں نے مدد کی. میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے یہ بات، لیکن یہ لکھی ہوئی ہے.
یہ آپ جیسی ہماری بیٹیاں بہنیں یہ روزانہ پڑھ کے آتی ہیں، آپ جیسی بیٹیاں بہنیں ان کو اسکولوں میں پڑھاتی ہیں. اور پھر دیکھیے پڑھانے کا مطلب یہ تو نہیں جیسے میں جلدی بات کروں تھوڑا شرم لحاظ کر کے، وہاں تو تشریح ہوتی ہے نا. بالکل اچھا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. پھر وہ کہتی ہے جی کپڑے اتار کے وہ دو بھی ایک ہی بیڈ میں سو گئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد لائٹیں بند کر دی گئی. بھائی آپ بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی بائبل کا لیسن ہوا. اسی طرح سے 100 کی 100 کتاب وہ ہے جس کے اندر میں نے کہا کشمیر سارا. اب کشمیر کا نقشہ دیکھیں نا کیا ہے. گلگت بلتستان علیحدہ ہے جی، آزاد جموں اینڈ کشمیر علیحدہ ہے کیونکہ اس کا سیٹ اپ الگ ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر ہے گلگت بلتستان میں، چیف منسٹر ہے، ان کی اسمبلی اور ہے، ان کی اور ہے، بالکل کوئی آپس میں وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ تک دونوں کے الگ الگ ہیں. اور تیسرا بنتا ہے جو انڈیا نے مقبوضہ جسے ہم کہتے ہیں مقبوضہ. اچھا ان کتابوں والوں نے سارے کا سارا پورشن اٹھا کے انڈیا کو دے دیے. یعنی ہوتا نا کہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہم وہ والا کشمیر بھی ان سے لینے کے چکر میں اور یہ اپنا بھی دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی گنونی سازش ہے جو آپ کا سوال تھا. بالکل کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو میں نے نقشہ پڑھا ہے اس میں تو یہ سارا ایریا انڈیا کا ہے، تو پھر یہ ہمارے ملک والے زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کے دیکھے نا مطلب مجھے پتہ لگے ہماری وہ جو کاز ہے پھر تو وہ وہی ختم ہو جاتی ہے. ہماری دیکھے نا شہادتیں اس پہ ہمارے ہزاروں لوگ جانیں قربان کر چکے ہیں، فوج بھی اور سویلین بھی. ہماری انڈیا سے جنگیں ہو چکی ہیں اور ہمارا ایشو بیسیکلی ہے ہی یہ. باقی تو دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے مطلب ایشوز وہ بنتے رہتے ہیں ملکوں کے درمیان، وہ حل ہو جاتے ہیں. اصل ایشو ہمارا ہے ہی کشمیر. اور وہ اگر ہماری کتاب، اور مزے کی بات یہ دیکھیں جب اس کو میں نے درست کیا تو سب سے زیادہ شور انڈیا میں مچا. اچھا کیونکہ دیکھیں نا ان کو تو بڑا سوٹ کر رہا تھا اور یہ چپکے ہم پڑھا رہے تھے. یہ میرے پاس پھر سارے پبلشرز آئے، میں نے ان کو بلایا بھی اور خود بھی آئے. اور کسی کو دیکھیں یہ فیکچوئل مسٹیکس ہیں. بالکل دیکھیں نا اگر میں نے کہا نا کہ ایک زبانی بات ہو نا، وہ کہیں گے جی ہم نے نہیں کی، میں کہوں گا جی آپ نے کی. اچھا اب یہ کتاب جب ان کے سامنے میں نے رکھ دی، میں نے کہا جی آپ بتائیں. آکسفورڈ والے لکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی آبادی 9 کروڑ ہے. کراچی کی آبادی انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا انہوں نے وہ سر سید احمد خان کو مرنے کے بعد جو نوکری کرا دی ہے 40 سال کے بعد. اور ایک کتاب چھوٹی سی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی 80 سے زیادہ غلطی ہیں، 30 غلطیاں، 40 غلطیاں، 50 غلطیاں. اور دیکھیں یہ سلیبس جو ہے نا یا کتاب جو ہے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ پرانے آپ کو فوجی ملیں گے نا وہ آج بھی کہتے ہیں بلوچ. اچھا اس کا پہلے نام تھا بلوچستان، BALUCHIS. یہ آئین پاکستان میں بلوچستان. اچھا بعد میں بلوچ قوم نے کہا کہ نہیں جی ہمارا نام بلوچ ہے تو یہ بلوچستان ہونا چاہیے. اس میں آئین پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنی پڑی وہ یو سے او کرنے کے لیے. یہ ایسے تھوڑی ہے کہ جو آپ کا دل کرے آپ اس کے چھاپے مارے اور لکھ دیں. اچھا اس میں توہین رسالت ہے، اس میں توہین صحابہ ہے، اس میں توہین قرآن ہے، اس میں توہین حدیث ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایگزیکٹ وہ مطلب ہے جو مدینہ منورہ کا ہے. مدینہ اور پاکستان اور 27ویں رمضان کو یہ ساری باتیں بالکل یہ ہمارے پرائم منسٹر تو ویسے بھی اسے ریاست مدینہ بنا پرائم منسٹر ریاست مدینہ بالکل جینوئنلی انہوں نے اس میں ہر تقریر میں کہا ہے اور ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی لبرل طبقے، لیکن ان کا ایک ایمان ہے. اب میری اس میں تکلیف ہی یہ ہے سب سے بڑی کہ مجھے نہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا نہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے بلایا. یعنی آپ فرض کریں میں نے غلط کام کیا ہے اور آپ ایک بندے کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا ہے نا کہ آپ اس کو بلا کے سنیں گے. بالکل وہی مطلب. اور ہم جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے آپ کو راتوں رات ویکینڈ پہ 8 اگست کو آپ کا ٹرانسفر کیا تھا. اور ایسی بھی کیا ایجنسی تھی کہ راتوں رات آپ کا ٹرانسفر کرنا پڑ گیا حکومت کو؟ اس کے پیچھے آپ نے کانٹیکٹ کیا کسی سے؟ مطلب جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ مطلب معاملے کی تہ تک تو جاتے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں؟ مجھے چیف منسٹر صاحب کے آفس سے فون آیا جی کہ CM صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے کتابوں کی لسٹ دے دیں. میں نے اس بندے سے کہا، ہمارا یہ آفیسر تھا، میں نے کہا جی آپ CM صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ کائنڈلی اس کو مجھے بلائیں اور میں ان کو دکھاؤں کہ کتابوں کے اندر ہے کیا. تو ان کو سمجھ آ جائے گی کیا چیز ہے. اچھا انہوں نے کہا نہیں جی لسٹ دے دیں. اب لسٹ میں کیا لکھا ہوا؟ سیریل نمبر ہے، کتاب کا نام ہے، پبلشر کا نام ہے، اس سے تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی. میری گزارش اس پروگرام کے توسط سے یہ ہے بیسیکلی کہ یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے. یہ میرے تبادلے سے معاملہ بالکل ختم نہیں ہونا. یہ پورے ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اچھا میں دیکھیں نا یہ نوکریاں آنے والی نسلوں کا جی ہمارا بھی آنے والی نسلیں تو بات کی بات ہے. میرے اور آپ کے ہم اس دور میں زندہ تھے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی، اللہ نے ہمیں علم دیا. یہ سارے ذرائع جو اللہ نے دیے اس کا اللہ نے ہم سے حساب بھی لینا ہے کہ پھر آپ نے کیا کیا. یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. میری گزارش یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ مجھے بلائیں، 5-10 منٹ کا ٹائم دیں، میں یہ کتابیں ان کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ میں نے کیا کام کیا. اس میں تو گورنمنٹ کا یہ اتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے جو کسی صوبے میں آج تک نہیں ہوا.
بالکل، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا، یا تو پہلے کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا، یا اگر کسی نے لیا بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہوگا، اسی وجہ سے شاید یہ معاملہ کبھی زیر بحث نہیں آیا. اور اگر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو آپ کو تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے پہلے پروگرامز میں بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور بلکہ اس کا تو کریڈٹ گورنمنٹ خود لے سکتی تھی. ایگزیکٹلی آپ کیونکہ ان کے نمائندے ہیں، تو پھر حکومت کو اس پہ ایسا کیا پریشر تھا کہ انہیں آپ کا ٹرانسفر کرنا پڑا، اور آپ کو ٹرانسفر کے بعد کوئی سیٹ دی گئی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو سیٹ نہیں دی گئی. پھر رات کو مجھے میسج دیا گیا جی 4 چھوڑ دیں. میں نے کہا جی میں نے کوئی غلط کام کیا جی؟ میں ہفتے کو اللہ نہ کرے میں کوئی رشوت لیتے پکڑا گیا ہوں کہ بھئی آپ مجھے رات کو کہتے ہیں 4 چھوڑ دیں. مطلب یہ ایک بہت برا پیغام دیا گیا ہے. لیکن میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش ہے اور سی ایم صاحب سے کہ وہ مجھے بلائیں، کیونکہ یہ کتابیں دیکھیں میرے پاس ہیں، مجھے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں، اگر وہ دیکھیں کون مسلمان ہے جو یہ فیصلہ کرے گا جی قرآن کی آیتیں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، حدیثیں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، توہین صحابہ ہے تو کوئی بات نہیں، توہین رسالت ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان اس کے علاوہ یہ فیصلہ، اور یہ بین والا تو بہت چھوٹا ہے. اگلا ہم نے ان کے آتھرز کو بلانا تھا، ہم نے ان کو بلیک لسٹ کرنا تھا، ان کے خلاف ایف آئی آریں کرانی تھی. اور اچھا، انہوں نے اپنی ان غلطیوں کو آن کیا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جی. دیکھیں نا جی، بندہ اس کے علاوہ کیا بات کرے گا؟ مطلب 2 اور 2 4 ہیں. اگر آپ کہتی ہیں 4 ہیں، میں کہتا ہوں 5 ہیں، میں نہ بھی چاہوں گا تو مجھے اون کرنا پڑے گا. ان سب نے مانا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم سے غلطی ہوئی، ہم صحیح کرتے. تو پھر یہ ٹرانسفر کا کیا معاملہ تھا؟ اب یہ میری بھی عقل سے ذرا بڑا کام ہے، کیونکہ دیکھیں نا میں مختلف جگہوں پہ میں میجسٹریٹ بھرتی ہوا تھا، پھر اے سی ڈی سی سیکریٹری ہر سطح پہ کام کیا ہے. یعنی دیکھیں نا اصولاً انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف سے، اور خاص طور پہ اگر ایک ہماری اچیومنٹ ہے. دیکھیں نا میرا بچہ گولڈ میڈل لے کے آتا ہے اور میں اس کو چھپاتا پھرتا ہوں لوگوں سے، اور میں اس کو گھر سے بلکہ نکال دیتا ہوں کہ تم دفعہ ہو جاؤ یہاں سے گولڈ میڈل لے کے آئے. تو یہ میری عقل سے بڑا کام ہے. بالکل، مطلب یہ تو ہم سوچنے سے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت نے اس کے اوپر، مطلب یہ کیا معاملہ تھا اس کے اوپر، بلکہ آپ کو بلایا جانا چاہیے تھا. 100% یہی میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب مجھے بلائیں، وہ بلا کے، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو میری ٹرانسفر ہوئی ہے 15ویں دن، ظاہر 15 دن زور لگتا رہا نا، ٹاگ آف وار تھی. اچھا بٹ ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ کیا سمجھے میرے خلاف ایک چارج شیٹ بن گئی، جو بھی الزامات لگ گئے. اچھا میرے پاس ایک کاغذی ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اور میں جھوٹ بول سکتے ہیں، کاغذ جھوٹ نہیں بولتے، تو میں ان کے سامنے کاغذ رکھ دیتا ہوں. بالکل، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ کو بھی سنا جائے. ایگزیکٹلی. اور یہ مسئلہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے. پھر دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے یا چیف منسٹر صاحب، اور ان کے یہ باقاعدہ نوٹس میں یہ چیز صحیح والی آ جائے گی، پھر یہ کام مکمل بھی ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل. ناظرین، ریاستی نمائندے ریاست مدینہ اور اسلام کی باتیں تو کرتے ہیں اپنی تمام تقاریر میں. عمران خان صاحب پاکستان کو ریاست مدینہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی نظام رائج کیا جائے. تو جب ایک ایسا معاملہ سامنے آتا ہے اور بغیر تحقیقات کے انہیں عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ معاملہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تو ہماری پرائم منسٹر صاحب سے اور سی ایم پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ وہ رائے منظور ناصر صاحب کو بلائیں. ایٹ لیسٹ اس معاملے کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس تباہی سے بچ سکیں. طرف سے آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.